بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اہم اور خوشیوں بھری اور غمیوں بھری داستانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں جی، پاکستان آرمی میں کچھ تقرریاں تبادلے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم تقرری ہے وہ ہوئی ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب، جو سب پورے پاکستان کے فیورٹ، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پر میجر جنرل آصف غفور صاحب کا ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے اور دبنگ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کو کوئٹہ سے ٹرانسفر کیا گیا۔ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اس کے بعد کچھ تقرریاں تبادلے ہوئے ہیں۔ اس میں میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ہے ان کو تبدیل کیا گیا اور این ڈی یو میں بھیج دیا گیا، جس طرح پولیس لائن کے اندر لائن حاضر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی۔ اور میجر جنرل راحت نسیم صاحب جو ہیں ان کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے چودھری محمد شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی داغا، تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ معزز پاکستان آرمی جو ہے اس نے یہ کچھ تبادلے کیے ہیں، جو اس میں مین جو تقرریاں تبادلے تھے ان میں میجر جنرل آصف غفور صاحب کا نام تھا۔ میں نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر جو ہے صبح سے لے کر شام تک چلتی رہی، جو مشرق بینک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو سپریم کورٹ کی طرف بھیجی گئی تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کوسچن مارک کیا تھا، جو القادر ٹرسٹ کے متعلق سوال جواب تھے، اس کے اندر ایک لیٹر لکھا گیا تھا اور اس کا جواب مشرق بینک جو ہے جس کا ہیڈ آف جو دبئی کے اندر ہے یا اور دوسرے ملکوں کے اندر ہوگا، مجھے صرف دبئی کا ہی پتا جی، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ اور اس لیٹر کے اندر آدھا کیس صبح ختم ہو گیا تھا، جو القادر ٹرسٹ کا عمران خان صاحب کا تھا، آئینی اور قانونی طور پر اگر دیکھا جائے، باقی اس کو کھینچا جائے، زبردستی کسی کے گلے میں فٹ کر دیا جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے لندن کی، اس نے یہ جو ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا جو لین دین نواز شریف صاحب کے بیٹے کا وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر کو اپارٹمنٹ تھا اس کے اوپر ہوا تھا، پھر اس کے بعد جناب ان کو شک پڑا، کیوں وہ جو اگر کیس کھلے گا تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے، تو اس لیے وہ ادھر نہیں جانا، نہ ملک ریاض صاحب کی طرف جانا ہے۔ باقی جناب معاملات میں آگے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے یا کیوں ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کا بڑا شور ہے، کیا وہ ریکارڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اپنا بیرسٹر گوہر خان نے تو کہا جی کہ ہمیں امید ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن میرے حساب سے جب باندری کے پہنچ جاتے ہیں تو وہ جناب اپنے بچوں کو نیچے لے لیتی۔ اسی طرح ملک ریاض صاحب جو ہے ایک بزنس مین ہے اور کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے، وہ اپنا کاروبار بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے، جو میری سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے جی انسان کسی وقت جو ہے کسی حق سچ کی بات پر سٹینڈ بھی لے لیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے جو ان کو دیا ہوگا یا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہوگا، تو وہ پیسے اس وقت کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، نہ اس نے کوئی لیٹر لکھا، نہ اس نے رابطہ کیا، نہ اسے کوئی آگے پیچھے کوئی بات کی، وہ ڈائریکٹ فیملی نے جناب ان کا مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا یا کوئی بھی اینی ون جو بھی ہوگا، اس نے وہ اکاؤنٹ دیا جی این سی اے کو، اور این سی اے نے پھر وہ وہاں کی عدالت کو دیا، اور معزز عدلیہ کے حکم کے اوپر وہاں سے جس بینک کے اندر ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹ ہوگا وہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو کر آ گئے جناب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ پہلے یہاں تک بات سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہوئی ہے، آج معزز سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان جو ہے وہ انہوں نے انتظار کیا سارا دن، کرنے کے بعد شام کو ایک فیصلہ جاری کیا گیا، جس کے تحت فیصلہ جو ہے اس نے باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ اب انہوں نے تو فیصلہ دیا جی جو حق اور آئین کے تحت ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو گیا۔ جیسے پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ کبے نو لگی لت تے آگی راس، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اور جس طرح سوشا خانہ والا کیس اڑا، پھر اس کے بعد جناب سائفر والا جو ہے وہ اب ری سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس کے متعلق جو کچھ آگے ہوگا وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آدھے سے زیادہ کیس تو وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، بلکہ سارا ہی ختم ہو چکا۔ اسی طرح جو القادر ٹرسٹ تھا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، وہ بھی جناب آج اپنے انجام کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے جی۔ جو اب آخری ڈیولپمنٹ ہوئی، جو فیصلہ آیا اس کے تحت جو معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جو پیسے سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے، یعنی 190 ملین پاؤنڈ 65 ارب روپیہ جو پڑا ہوا تھا، اس کو اگر اربوں کے حساب سے گنا جائے تو اس میں سے 35 ارب روپیہ جو سندھ حکومت کو دے دیا گیا،
تو باقی 30 ارب روپیہ جو ہے وہ کر دیا گیا جناب ٹرانسفر وفاق کی طرف. 35 ارب سندھ حکومت کی طرف چلا گیا، 30 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کی وفاق کی طرف چلا گیا. تو جناب پیسے عمران خان صاحب کے وہ جو ایلیگیشن لگا ہوا تھا کہ انہوں نے جی کو بڑی کرپشن کی یا بڑا 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے، بشرا بی بی صاحبہ کتنی تنخواہ لیتی ہیں، کیا آپ سبجیکٹ پڑھائیں گی، یہ سارا کچھ بقول شیر افضل وہ کام خراب ہو گیا جی. اور اب عمران خان صاحب سوال کر سکتے ہیں کہ جی جس کیس کے اندر مجھے جیل کے اندر رکھا گیا، جس کیس کے اندر میرے اوپر کیس بنایا گیا، میری حد تک عزت کی گئی، اس کیس کے حساب سے اب عمران خان صاحب شاید ہر جانے کا دعویٰ کریں یا نہ کریں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اصولاً ان لوگوں کے اوپر کیس بنتا ہے جی جن لوگوں نے یہ کیس عمران خان صاحب پر کیا اور اس کی پیروی کی، جنہوں نے وکیل کھڑے کیے، وہ سب لوگ جو ہیں اس میں جو بھی کردار ہوگا، سیاسی کردار ہے، حکومتی کردار ہے، یعنی جو یہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں جنہوں نے گواہیاں دی، اس میں اٹارنی جنرل صاحب کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے. تو عمران خان صاحب پوچھیں گے جی وہ میرے پیسے جو تھے وہ کس حساب سے آپ نے بانٹ دیے، میرے پوچھے بغیر، مجھے بلایا نہیں گیا اور مجھے بلانے کے بغیر آپ نے میرے پیسے بانٹ دیا. اور میں 100 کچھ دن ہو گئے، 110 دن یا 12 دن ہو گئے عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سائفر کیس وہ ایک کیس بنتا ہے جی اب ان کے اوپر ڈیفرمیشن کا، اور دوسرا جناب اپنا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ حتیق عزت کا کیس ایک کنفرم بنتا ہے جی. اس کے علاوہ دوسرا جو بنتا ہے یہ القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے، یہ بھی حتیق عزت والا جو ہے وہ کیس بنے گا. سائفر کیس کے متعلق جو ہے وہ ابھی میں کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ کیوں ایک بہت نازک سی سچویشن کے اندر ہے، وہ ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ کیس چل رہا ہے جی. بہرحال کہ جی یہ 2 کیس ہیں جی. اگر عمران خان صاحب اللہ کرے جی کل رہا ہو جائیں تو وہ کسی بھی بڑی عدالت کے اندر اس کو رجوع کر سکتے ہیں، پاکستان میں کر سکتے ہیں، بیرون ملک اس کے خلاف جناب حتیق عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو یہ کیس تو ہو گیا جی ختم. اب 28 تاریخ کو عمران خان صاحب کو جناب بلایا معزز عدلیہ نے جناب. اب معزز عدلیہ کے اندر ان کو بلایا گیا جی اسی سائفر کیس کے حوالے سے ان کو طلب کیا گیا کیوں اوپن ٹرائل کیس ہونا ہے جی. اب جو بتایا گیا، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہے ان کی عدالت میں لایا جائے گا. کیا یہ حکومت لائے گی؟ کیا عمران خان صاحب آئیں گے؟ نصرت جوید صاحب نے کہا جی کہ جس دن عمران خان صاحب 28 کو آئیں گے تو عمران خان صاحب کی الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی جی. اور اس کے علاوہ جناب جو سب سے بڑی خبر، ابھی سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا جو عمران خان صاحب کی انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق اور عمران خان صاحب کی جو ہے رکنیت کے متعلق، پارٹی چیئرمین کے متعلق انہوں نے فیصلہ ایک سنا دیا. اب اس کے متعلق زیادہ تفصیلات ابھی میں آپ کو کنفرم جو ہے رپورٹ وہ نہیں کنفرم کر سکتا. بات صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کو متعلق جو سوال جواب لوگوں نے کیے ہیں میڈیا والوں نے، انہوں نے اس کے متعلق بتایا کہ اس کو معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر چیلنج کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو تفصیلات معزز الیکشن کمیشن صاحب نے مانگی تھیں، کیوں وہ بھی ایک عدالت ہے نا جی، ان کی توہین عدالت بھی ہوتی، سب کچھ ہوتی، تو معزز الیکشن کمیشن صاحب جو ایک ادارہ، آئینی ادارہ جی، اس ادارے کے تحت کو ہم نے تمام چیزیں جو ریکارڈ ہے وہ پرووائڈ کیا گیا تھا. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہمارا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ کا، میرا خیال 22 کے اندر ان کو ٹائم دیا گیا تھا، 22 کے بعد ان کا الیکشن ہی نہیں ہوا. اور وہ بھی الیکشن کیسے ہوتا جی، خیال میں کہہ دیا جی کہ نواز شریف تا حیات پارٹی لیڈر جناب، مولانا فضل الرحمان صاحب تا حیات پارٹی قائد جی، اور آصف علی زرداری صاحب جی تا حیات پارٹی قائد. سب سے زیادہ جو فیئر اینڈ نیٹ اینڈ کلین الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا ہے جی. اب انہوں نے 20 دن کا ٹائم دیا جی، 20 دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر معزز عدلیہ سے بھی رابطہ کرے گی. اسی دوران جناب اپنا پارٹی کا ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دے گی اور فوری طور پر الیکشن کرا. اب اس میں 2 کام ہو سکتے ہیں جی. ایک ان کا جو خیال ہے جی کہ عمران خان صاحب جو وکلا جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں یا اور لوگ جو چھپے ہوئے ہیں، جب پارٹی الیکشن کے جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا تو ان لوگوں کو آنا پڑے گا. اور الیکشن کمیشن صاحب نے اسی کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جی. الیکشن تو ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کو جناب وہ چیئرمین تو نامزد کر دیا گیا تھا پچھلے دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک حملہ ہوا تھا اس سے کچھ دن بعد جناب فوری طور پر یہ ایک دفعہ ہوا اٹھا تھا اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے جناب کور کمیٹی نے بیٹھ کر
اس وقت یہ 9 مئی والا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پہلے جناب عمران خان صاحب کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو پھر، لیکن اس کے اوپر ٹیکنیکلی جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صحیح نہیں ہوا، یہ اس کی جو سلیکشن صحیح نہیں ہوئی، اس پر ورکنگ صحیح نہیں ہوئی، الیکشن صحیح نہیں ہوا، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن صاحب نے فرمائی ہیں جی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے جی، اور اس میں آنے والے دنوں کے اندر اب یہ 15-20 دن کے اندر جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پارٹی جناب اکٹھی ہوگی، متحد ہوگی۔ اب ہر ضلع کے اندر اس کا الیکشن ہونا ہے، وہ کسی بھی جگہ پر چھپ چھپا کے کروا لیں گے، اس کی ویڈیو بنا کر ان کو بھیج دیں گے، یا الیکشن کمیشن صاحب کا آرڈر ہے وہ مکمل آزادی ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہاں سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا اور دوسری لوور کورٹس جو ہیں ان کے آرڈر نہیں مانے جا رہے، تو الیکشن کمیشن صاحب کے آرڈر کون مانے گا؟ بیسیکلی یہ ایک ٹریپ ہے جی، جس کے تحت 2-3 شکار کرنے، یعنی ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں، یہ ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ سارے مرغے جو ہیں وہ نظر میں آ جائیں گے، پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا اور الیکشن میں میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے نہ ہوئے تو اس پر اعتراض اٹھا کر پارٹی کو بین کر دیا جائے گا اور بلے کا نشان ان کا کینسل کر دیا جائے گا۔ تیسرا جناب عمران خان صاحب اگر چیئرمین شپ جو ہے وہ مطلب کہ بندے اکٹھے نہ ہوئے تو عمران خان صاحب کا چیئرمین شپ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور یہ ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کورٹ کے اندر بھی رابطہ کرے گی، اس کے علاوہ پارٹی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی جائے گی اور فوری طور پر اس کا کوئی لاہے عمل 1-2 دن میں بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا 1-2 دن کے اندر اندر ہم نے جناب اس کا فوری طور پر کوئی لاہے عمل اختیار کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جناب عوام کو اور جناب الیکشن کمیشن صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا لیڈر کون ہے، ہمارا چیئرمین کون ہے، یہ ساری باتیں بتا دی جائیں گی۔ دوسری جو بات یہ ہے، اگر خدا نخواستہ اگر یہ عمران خان صاحب کو نااہل کر بھی دیتے ہیں یا عمران خان صاحب کو چیئرمین شپ سے دھکے سے یا زور زبردستی سے ہٹا دیں گے تو پھر اس کا اگلا جو لاہے عمل ہے وہ آپ گزشتہ کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں، ابھی تو وہ کہہ رہی ہیں میں سیاست میں نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب جو ہیں، جس طرح قائد اعظم پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس سٹیج پر ہے جس وقت پاکستان بنا تھا اور 1947 کے اندر پاکستان نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اس وقت غلامی اور آزادی کی جنگ جو ہے اس وقت بھی پاکستان لڑ رہا ہے، اس وقت قائد اعظم کا ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے دیا تھا، جن کو بعد میں غدار قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح اس وقت جو جب پاکستان کی قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، اب ان کی جو سسٹرز ہیں جتنی بھی وہ جناب میدان میں آئیں گی، اور علیمہ خان صاحب جو ہے وہ ان سب میں سینئر ہے، تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے سر تاج رکھا جا سکتا ہے جی آنے والے دنوں میں۔ ابھی حکمت کے تحت وہ کہہ رہی ہوں گی کہ شاید میں پارٹی میں نہ الیکشن لڑ رہی ہوں نہ میں پارٹی چیئرمین۔ عمران خان صاحب نے ہر چیز کے 3 پلان A B C بنا کر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ 5 بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، تو عمران خان صاحب نے اس کا بھی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ پارٹی بھی شاید ہو سکتا ہے جی کوئی رجسٹر ہو جائے اور اس کی چیئرمین علیمہ خان صاحبہ ہوں، جس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کو فورسفلی جو ہے وہ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میری ایک ویڈیو پڑی ہے جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کا ایک ساتھی ہے جس کے نام پر ایک پارٹی رجسٹر ہے، لیکن اس وقت میں اس کے متعلق ڈاؤٹ فل ہوں جی، ہو سکتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو پارٹی ہے وہ نئی رجسٹر کرا لی ہو یا کروا لیں گے، تو اس سلسلے کے اندر معاملات جو ہیں وہ علیمہ خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ سارا جو ہے نقشہ رکھا جائے گا، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی جی۔ اب اینڈ کے اوپر میں صرف اتنی بات کہوں گا جی کہ جہاں پاکستان کے اندر امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے رجیم چینج کر کے دوسری تیسری چیزیں کر رہا ہے، وہاں پر بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ذکر کر دوں جی کہ آصف علی زرداری صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے ایک نجی چینل کو، حامد میر صاحب نے ان سے کچھ سوال جواب کیے ہیں، ان سوال جوابوں کے درمیان انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو گئے جی کہ زرداری صاحب نے جی بیان دے دیا، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا بیان دے دیا، واہ جی واہ۔ اب انہوں نے جو اگلی بات کی ہے وہ کی جی کہ نہ میری دشمنی پاکستان تحریک انصاف سے، ایک شخص سے میری دشمنی ہے، دشمنی یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں، الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا
کہ وہ بندہ الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا جی. بات آپ کو سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد جناب ان سے کچھ چند ایک سوالات کیے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جب سارا رجیم چینج یہ وہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی پارٹی نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مائنس آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو 6 سیٹوں کے اوپر ہم کمپرومائز کر لیں گے, پنجاب میں آپ کو 6 سیٹیں دے دیں گے. لیکن میں نے کہا بھئی میں زرداری ہوں, میں عقل و فراست اور تمام چیزوں کا ماہر ہوں, مفاہمت کا ماہر ہوں, اس لیے میں جو ہے وہ یہ فیصلہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کیوں اپنی پارٹی چھوڑوں. اصول کی بات ہے جی زرداری صاحب نے کی. اب اس کے علاوہ زرداری صاحب سے پھر بلاول بھٹو صاحب کے متعلق سوال کیا گیا. انہوں نے کہا جی وہ بچہ ہے ابھی, وہ اتنے دور اندیش فیصلے نہیں کر رہا, ابھی سیکھ رہا ہے. تو مسلم لیگ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے بنائی تو ہم نے ہے لیکن ہم نے غلطی کی, اب اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. بیسیکلی یہ ساری جو ہے مس کالیں دی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کا جو پلان ہے وہ پورا پاکستان ہڑپ کرنے کا, اور سندھ کے اندر گورنر جو ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہے, گورنر MQM کو دے دیا جائے گا, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چوں کا مربع سندھ کے اندر اکٹھا کر کے GDA MQM اور آزاد حدود ملا کر تو پاکستان مسلم لیگ کو دے دیا جائے گا. آنے والے وقت کے اندر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جی, جو نواز شریف صاحب کی سوچ ہے. بلوچستان کے اندر وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3-4-2-3 ہوں گے, باقی کو آزاد جو ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ الیکٹیبل وہ جناب ہوں گے. تو اور حکومت بن گئی جی نواز شریف صاحب کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اس کے بعد KPK کے اندر وہ حلق کے اندر ہڈی پھنسی ہوئی, پنجاب کو تو وہ سمجھ رہے جیب کے اندر ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہاں ایک بات آج پھر کی ہے کہ میں آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ جناب محسن نقوی صاحب میرے بیٹے ہیں, منہ بولے بیٹے. تو اس ساری میری بات کرنے کا جو یہ پلندہ ہے, اس پر بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور زرداری صاحب کے بیان اور مفاہمت کے بیان اور, لیکن اندر سے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آنے والے جو اگر الیکشن جس طرح کا وہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہٹا دیا جائے, پارٹی پابندی کر دی جائے, سب کچھ کر دیا جائے, جو کہ سال یا 1.5 سال چلے گی, اس سے زیادہ نہیں چل سکتی انشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب یہ بھانت کا مربع جو ہے جس طرح NRO 1 ہوا 2 ہوا, اب PDM 1 اور PDM 2 جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی. PDM 1 وہ جو 17 ماہ پاکستان کی تباہی پھیر کے گئی, معاشی طور پر, صنعتی طور پر, خارجی طور پر, جو کچھ بھی کیا. لیکن اب جو PDM 2 آئے گی جی وہ پاکستان کو اور جو PDM کو لانا چاہتے ہیں پھر ان کو بتائے گی جی کہ ہم کیا ہیں, ہم کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. آ کوڑا تے آ میدان لگ پتا جگہ. اب چائنا اور جو امریکہ والی سٹوری ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا, وہ بڑی سوچنے والی بات ہے. بس میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو کمنٹس کر دیتا ہوں کہ جس طرح امریکہ پاکستان کو اپنے قبضے کے اندر کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے, اسی طرح جو ہے چائنا بھی خاموش نہیں. اب وہ پوری طرح, اس کو نہ عمران خان صاحب سے دلچسپی ہے نہ کسی اور سے ہے, وہ اپنا 65-60 ارب ڈالر جو لگا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اور ایکٹیو ہونے کے چکر کے اندر وہ ہر صورت پاکستان کے اندر جناب اپنا جو کھیل کھیلے گا, اس کو اب امریکن پٹھو قبول ہوں گے یا وہ بندہ قبول ہوگا جو روس جانے کی وجہ سے جیل گیا تھا یا چائنا سے دوستی کی وجہ سے امریکہ کی ہٹ لسٹ پر آیا تھا. باقی اور چیزیں تو اسرائیل یا دوسرا تیسرا وہ علیحدہ ہیں, لیکن یہ چیزیں بہرحال کہ جی یہ چھوٹی سی بات میں آپ کو کی ہے. باقی اگلی پھر کسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے جی. اللہ تعالیٰ سب کا محافظ جی.